آپ نے کہا کہ آپ کو ریاست پاکستان نے بھیجا تھا اور آپ ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی آج لڑ رہی ہے انہی اداروں کے ساتھ یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، تو کیسے مینج کر لیتے ہیں آپ؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کا طالبان کے ساتھ مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ ارے میں تو آج بھی آپ کی کیمرے کی وساطت سے رانا ثناء اللہ کو کہتا ہوں کہ تھوڑا ہوش کے ناخن لیں۔ آپ نے جن کا نام لیا خان صاحب، ان لوگوں سے مذاکرات نہیں چاہتے؟ وہ خان صاحب کو پتا ہوگا کہ کن سے بات ہونی چاہیے، لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں۔ اس کے بعد اب بار بار عوام آپ کو بتا رہی ہے کہ بس آپ جائیں، ہماری جان چھوڑیں، حکومت بھی آپ نہیں چلا سکتے۔ تو یہ الیکشن کا اعلان جو ہے یہ لائسنس یافتہ بندوق کے زور پہ لیا جائے گا؟ رانا ثناء اللہ کا یہ ارادہ ہے، وہ کر رہا ہے، اور یہ ویڈیو آڈیو بھی علی امین کی اسی نے بنائی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ جا کے جلسہ ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، درنا ہوگا، کیا ہوگا؟ دھرنے کا اختیار تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم کریں گے دھرنا۔ جینے مرنے کا اللہ کے پاس ہے اختیار، وہ اللہ کے فیصلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ملک میں جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ روز بروز بڑھ رہا ہے، اور جب خیبر پختونخوا کے معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پھر لانگ مارچ کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو پھر ایک شخصیت سے بات بنتی ہے، اور وہ شخصیت ہیں بیرسٹر محمد علی سیف، جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے مذاکرات کیے ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور آپ نے کہا کہ آپ کو ریاست پاکستان نے بھیجا تھا، اور آپ ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی آج لڑ رہی ہے انہی اداروں کے ساتھ یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، تو کیسے مینج کر لیتے ہیں آپ؟ فدا، دیکھیں، آپ کا سوال اس سے پہلے میں کئی بار مجھ سے پوچھا جا چکا ہے، اور میں اس پر بڑی وضاحت سے بیان دے چکا ہوں، اپنا جواب دے چکا ہوں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کا طالبان کے ساتھ مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صوبائی حکومت ہے، اور صوبائی حکومت ان معاملات میں، سیکیورٹی کے معاملات میں، جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں قومی لیول پہ، اور جو بین الاقوامی کسی اور ملک کی سوائل پر جن مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ صوبائی حکومت کا تعلق ہوتا بھی نہیں، قانونی طور پہ بھی نہیں بنتا، اور ہمارے آئین کے مطابق بھی نہیں بنتا۔ یہ مرکزی حکومت کا اور ریاست کا بنتا ہے، کیونکہ جنگ جو ہے یہ ایک ریاستی ایشو ہے جس کو ریاست پاکستان ٹیکل کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا تعلق اس مذاکرات کے عمل سے صوبائی حکومت کے ترجمان بننے سے بہت پہلے کا ہے۔ میں پہلے سے اس عمل میں شریک رہا ہوں ریاست کی طرف سے، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ پہ میں تفصیل سے کیا جاؤں، لیکن افغانستان کے ساتھ میرا ایک تعلق پرانا ماضی کا رہا ہے۔ افغانستان کے روسیوں کے خلاف جنگ میں میں نے جہاد میں میں نے حصہ لیا ہے۔ میں نے طالبان کے ساتھ جب تھا امریکہ کا مسئلہ، اس وقت بھی میرے روابط تھے، تو میرا ایک پرانا تعلق ہے۔ اسی تعلق کے نتیجے میں جنرل مشرف صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت بھی میں نے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی حکومت کی جانب سے کئی معاملات میں انوالو رہا ہوں۔ اس کے بعد طالبان کے ساتھ جو بعد میں پہلے مذاکرات ہوئے تھے اس دوران جب آپریشن وغیرہ، اس وقت بھی میرا تھوڑا بہت تعلق رہا ہے، اور ابھی بھی ہے، تو ان کے ساتھ میں مذاکرات کا ایک حصہ ہوں۔ لیکن میرے علاوہ اور کئی ایسے لوگ ہیں اس جرگے میں جن کا صوبائی حکومت کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں، مختلف گروہوں کے لوگ ہیں، مختلف سیاسی نظریات کے لوگ ہیں۔ اب رہ گئی بات اس میں کہ مذاکرات میں میرا رول ایک جرگے کے ایک ممبر، ایک نمائندے کی حیثیت سے ہے، اور ان کے ساتھ میں ایک فیسیلیٹیشن کا رول پلے کر رہا ہوں۔ رسمی مذاکرات میں بھی شریک تھا، اور غیر رسمی طور پہ بھی ان کے ساتھ میرے رابطے ہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو۔ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں؟ بالکل تعطل کا شکار ہیں، کیونکہ اس میں کچھ واقعات ایسے ہوئے۔ ہماری ایک ملاقات 19 جولائی کے شروع میں ہوئی، 1 اگست کے شروع میں ہوئی۔ اس کے بعد ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ستمبر کے اینڈ میں ملیں گے، لیکن اس میں باوجود یہ مشکلات آئیں کہ کابل میں ایمن الظواہری پر حملہ ہوا۔ اس کے بعد طالبان رہنماؤں پر، کچھ افغان طالبان رہنماؤں پر حملے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر سیلاب آیا، آپ کو پتہ ہے، اس کی وجہ سے کافی مشکلات، ہماری توجہ ادھر ہو گئی، اور اس کے بعد سوات میں اور کچھ جو امن ریلیٹڈ ٹینشن تھی وہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے مذاکرات میں تعطل آیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذاکرات ختم ہو گئے یا دروازے بند ہوں گے، دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں۔ مذاکرات جیسے میں نے بتایا، میں غیر رسمی طور پہ میرا رابطہ ہے، اور میں آپ کے کیمرے پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہے۔ اسی نومبر میں امکان ہے کہ دوبارہ رابطہ؟ ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد ہو، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ نومبر میں ہی ہو، لیکن اگر نومبر میں نہ ہو تو دسمبر کے شروع میں کر لیں گے، لیکن بہرحال کوشش یہی ہے کہ ہو، کیونکہ اس میں ایک چیز یاد رکھیں، ہمارا طالبان کے ساتھ مذاکرات تو ہمارے چل رہے ہیں، لیکن اس میں فریق جو ہے ثالث کا کردار جو ادا کری وہ امارات اسلامی افغانستان ہے، تو ہم ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ یہ سگنل، یہ گرین سگنل اور فیسیلیٹیشن ہمیں ان کی طرف سے جب آئے گی تو ہم اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ جلد سے جلد کریں گے انشاءاللہ۔
جب آپ کے اتنے روابط ہیں بیس صاحب، بیرون ملک آپ مذاکرات کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ جو ریاستی ادارے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے اور پی ٹی آئی کے مذاکرات میں آپ کا کردار نہیں بنتا؟ دیکھیں ہم تو ہمیشہ آپ کے کیمرے اور مائک کے وساطت سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں تو آج بھی آپ کے کیمرے کی وساطت سے رانا ثناء اللہ کو کہتا ہوں کہ تھوڑا ہوش کے ناخن لیں، اور یہ فیصلہ باد نہیں ہے، یہ آپ کے وہ حلقے کی سیاست نہیں ہے، قومی سیاست ہے. کچھ عقل سے کام لیں، کچھ اچھے طریقے سے کام لیں. امن کی بات کریں تو ہم بھی آپ کے ساتھ امن کی بات کریں گے. اگر آپ دھمکی دیں گے تو میں تو خود ذاتی طور پر پشتون ہوں یار، مجھ سے تو اگر کوئی اکڑ کے بات کرتا ہے تو میں ڈبل اکڑ کرتا ہوں. کوئی میرے ساتھ شرافت سے اور پیار سے بات کرتا ہے تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہوں. آپ نے جن کا نام لیا، خان صاحب ان لوگوں سے مذاکرات نہیں چاہتے، ان لوگوں سے چاہتے ہیں جن سے اصل میں بات ہونی چاہیے. ہاں وہ خان صاحب کو پتا ہوگا کہ کن سے بات ہونی چاہیے، لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی پارٹی ہیں، جو بھی اس وقت فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں، میں تو آپ کی وساطت سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو سیٹل کروائیں. اور سیٹل کروانے کے ایک طریقہ ہے یار، ہم کوئی غیر قانونی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، کوئی غیر آئینی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ہم تو صرف ایک بات کر رہے ہیں. 4.5 سال ہو گئے ہیں حکومت کو. عوام ہر جگہ آپ کو بتا رہی ہے بار بار ہر ضمنی الیکشن میں کہ یار ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ کیوں وہاں پر ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر 27 کلومیٹر کے علاقے پر اپنی حکومت کر رہے ہیں؟ ایک بدمزگی آپ کی طرف سے پیدا ہو رہی ہے. غیر قانونی طریقے سے، ایک غیر اخلاقی طریقے سے آپ نے عدم اعتماد لا کر، لوگوں کو خرید کر، پیسے دے کر، ہارس ٹریڈنگ کر کے آپ نے حکومت چینج کروائی. عمران خان صاحب کو ہٹایا. عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہوا تھا، اس کے بعد اب بار بار عوام آپ کو بتا رہی ہے کہ بس آپ جائیں، ہماری جان چھوڑیں، حکومت بھی آپ نہیں چلا سکتے. تو بہتر ہے الیکشن کا اعلان کریں. الیکشن کا اعلان کرنے میں کیا کوئی آئینی قانونی ریکوائرمنٹ بھی نہیں، کوئی اخلاقی غیر اخلاقی ڈیمانڈ بھی نہیں. کریں تاکہ عوام کو موقع ملے. آپ ہی کو الیکٹ کر دے یار، رانا ثناء اللہ بن جائے وزیر اعظم ہماری طرف سے. اگر عوام نے اس کو ووٹ دیا ہمیں قبول ہوگا، لیکن رکاوٹ نہ ڈالیں. تو یہ الیکشن کا اعلان جو ہے یہ لائسنس یافتہ بندوق کے زور پہ لیا جائے گا؟ لائسنس یافتہ بندوق جو ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ہم نے لائسنس یافتہ بندوق نہ استعمال کی ہے اور نہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے. جہاں لے جائیں گے سر؟ نہیں تو لے جائیں. میرے پاس ابھی بھی گاڑی میں بندوق پڑی ہوئی ہے، میرے پاس لائسنس ہے اس کا. کیا اس میں کا بات ہے؟ اگر حکومت چاہتی ہے کہ لائسنس کینسل کر دیے جائیں، ہم اسلحہ نہ لے جائیں، تو آج وفاقی حکومت ہی کے پاس لائسنسوں کا اختیار ہے. کینسل کر دے میرے نام پہ جو لائسنس ہیں، باقیوں کے نام پہ ہیں تو نہیں لے کر آئیں گے. لیکن لائسنس اگر حکومت نہیں دی اور وفاقی حکومت نے AK-47 کا لائسنس تو حکومت دیتی ہے، پروہیبٹڈ بور کے اسلحے وہ تو وہ وفاقی حکومت دیتی ہے. وہ کینسل کر دیں، ہم نہیں لے جا سکیں گے، پھر غیر قانونی ہو جائے گا. لیکن اگر قانون نے اختیار دی ہے تو اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ لے کے جانے میں کیا بات ہے. لیکن اس چھوٹی سی بات کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ بات اس تناظر میں ہو ہی نہیں رہی تھی. وہ تناظر کوئی اور تھا، لیکن ویڈیو جو ہے آڈیو کو فیک کر کے، آپ کو پتہ ہے ڈیپ فیک طریقے ہیں بڑے، وہ کیا گیا. جہاں تک تعلق ہے ہمارا فدا، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ اپنے گھر میں ایک اجتماع کرتے ہو، اپنے گھر میں لوگوں کو، دوستوں کو بلاتے ہو، اپنے تعلق داروں کو بلاتے ہو، کیا آپ چاہو گے کہ اس میں لڑائی ہو یا بدمزگی پیدا ہو؟ اس کا نقصان تو آپ کو ہوگا. یہ مظاہرہ ہمارا ہے، لانگ مارچ ہمارا ہے. ہم تو چاہیں گے کہ یہ امن کے ساتھ ہو، اچھے طریقے سے ہو، تاکہ لوگ بھی آئیں، خواتین بھی آئیں، بچے بھی آئیں، فیملیز بھی آئیں، اور ہم ایک اچھے طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. ہم پاگل ہیں کہ ہم اتنا بڑا احتجاج بھی کریں، اتنی محنت بھی کریں، اور اس کے بعد خود ہی تشدد کی کارروائی کر کے اس کو خراب کروائے. رانا ثناء اللہ کا یہ ارادہ ہے، وہ کر رہا ہے. اور یہ ویڈیو آڈیو بھی علی امین کی اسی نے بنائی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں. آخری سوال جس کا جواب پوری قوم جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ جا کے جلسہ ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، درنا ہوگا، کیا ہوگا؟ انشاءاللہ دیکھیں، دھرنے کا اختیار تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم کریں گے دھرنا. جینے مرنے کا اللہ کے پاس ہے اختیار، وہ اللہ کے فیصلے. چلیں، بہت شکریہ جی. ناظرین آپ کا بھی شکریہ.